صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ علامہ جامی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالی لم یصدر رسالتہ ہذہ بحمد اللہ سبحانہ بان جعلہ جزءا منہا حسما لنفسہ بتخیل ان کتابہ ھذا من حیث انہ کتابہ لیس ککتب السلف رحمہم اللہ تعالی حتی یصدر بہ علی سننہا۔ یہاں سے سب سے پہلے تو تحقیق صرفی اور نحوی کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اعلم یہ صیغہ واحد مذکر فعل امر حاضر معروف ہے اور ان ضمیر اس کا فاعل ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الشیخ اس کا اسم ہے، اور رحمہ اللہ میں رحمہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ہو مفعول بہ ہے، اور لفظ اللہ یہ ذوالحال ہے، اور تعالی اس سے حال ہے، یہ ذوالحال حال مل کر رحمہ کا فاعل بن جائے گا۔ اور آگے لم یصدر رسالتہ ھذہ، یہ لم یصدر صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفیجاد بلم جازمہ معروف ہے، رسالتہ مضاف ابن مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہے، اور ھذہ اس کی صفت ہے۔ یہ موصوف صفت مل کر مفعول بہ بن جائیں گے لم یصدر فعل کا۔ آگے ہے بحمد اللہ سبحانہ، یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے لم یصدر کے، اور سبحانہ یہ مفعول مطلق بن جائے گا سبحت فعل مقدر کا۔ بان جعلہ جزءا منہا، جعلہ یہ صیغہ واحد مذکر کا فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، اور ان جو ہوتا ہے یہ جس طرح مضارع پر آ جاتا ہے اسی طرح ماضی پر بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ جزءا منہا یہ مفعول بہ ہے جزءا جعلہ کا، اور حسما لنفسہ یہ مفعول لہ ہے۔ بتخیل میں بحرف جار ہے، تخیل یہ مصدر مضاف ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کتابہ ھذا یہ انا کا اسم ہے، اور لیس ککتب السلف رحمہم اللہ تعالی یہ کیا بن رہے ہیں انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہیں۔ حتی یصدر اس پر اس لیے نصب پڑھا جا رہا ہے کیونکہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کے آخر میں نصب دیتا ہے۔ علی سننہا تو یہ سین کے فتح کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہج اور طریقہ، یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یصدر کے۔ ولا یلزم من ذالک، لا یلزم صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف ہے، من ذالک یہ جار مجرور متعلق ہے یلزم کے، اور عدم الابتداء بہ مطلقاً تو یہ اپنا فاعل بن رہا ہے لا یلزم فعل کا، مطلقاً یہ حال بن رہا ہے۔ حتی یکون بترکہ اقطع تو یہ یکون فعل ناقص ہے، اور اقطع یہ اس کی خبر ہے۔ لجواز اتیان ہی میں جواز مصدر مضاف ہے، اتیان یہ پیچھے کے لیے مضاف اور آگے کے لیے مضاف، پیچھے کے لیے مضاف الیہ ہے اور آگے کے لیے مضاف ہے۔ اور پھر من غیر ان یجعلہ جزءا من کتابہ، ان یجعلہ یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، جزءا من کتابہ یہ مفعول بہ ہے یجعل فعل کا۔ وبدأ میں بدأ صیغہ واحد مذکر کا فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، اسباب فتح یفتح بتعریف الکلمۃ والکلام یہ جار مجرور بدأ کے متعلق ہے۔ لأنہ میں ان حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم ہے، یبعث یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور فی ھذا الکتاب یہ اس کے متعلق ہے، اور عن حوالہما یہ بھی یبحث کے متعلق ہیں۔ فمتى لم يعرف لم يعرفا یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل نفیجاد بلم جازمہ مجہول ہے۔ کیف یبحث عن حوالہما تو یبحث یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور عن حوالہما اس کے متعلق ہے۔ قدم واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ ہے، اسباب تفعیل، اور الکلمۃ یہ مفعول بہ ہے، علی الکلام یہ متعلق ہے قدمہ کے۔ لکون افرادھا لام حرف جار ہے، کون مصدر مضاف ہے، افرادی مضاف الیہ ہے اس کا اسم ہے، اور جزءا من افراد الکلام یہ اس کا کون کی خبر ہے، اور مفہومہ اس کا عطف پڑ جائے گا افراد پر، اور جزءا من مفہوم اس کا عطف پیچھے وہ جو جزءا آیا جو کون کی خبر بن رہا ہے اس پر اس کا عطف پڑ جائے گا۔ اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وہم کا دفیہ کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ بین السطور میں لکھا ہے کہ دفع شبہات مخالفت السلفی، سلف الصالحین کے مخالفت کی شبہ کا دفیہ، کہ جو سلف الصالحین کی مخالفت کا ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اس کا دفیہ کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ آپ نے اپنی کتاب کے آغاز میں اللہ کی حمد کو ذکر نہیں کیا، اللہ کی حمد کو ذکر، اور یہ حمد کو ذکر نہ کر کے انہوں نے سلف الصالحین کے طریقہ کی مخالفت کی ہے، کیونکہ سلف الصالحین کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں اگر ہم دیکھ لیں تو پہلے بسم اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی حمد کا ذکر ہوتا ہے،
لیکن انہوں نے کیا ذکر کیا؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ انہوں نے ذکر کیا، اللہ کی حمد کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا جواب ہے حسما لنفسہ، کہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے کسر نفسی کرتے ہوئے حمد کا ذکر نہیں کیا۔ کسر نفسی کس طرح لکھا ہے کہ بتخیل ان کتابہ ھذا من حیث انہ کتابہ لیس ککتب السلف رحمہم اللہ تعالی، اس بات کا خیال کرنے کے ساتھ کہ ان کی یہ کتاب اس حیثیت سے کہ یہ ان کی کتاب ہے، سلف الصالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ یعنی علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ آپ نے یہ خیال کیا کہ میری یہ کتاب سلف الصالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، اور کسر نفسی کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا الحمد سے نہیں کی۔ آگے یہ جو حاضی اوپر آیا رسالۃ حاضی، اس کے آگے 2 نمبر حاشیہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ صفت الرسالاتی، یہ حاضی رسالہ کی صفت ہے، وفیہ احتراز عن سائر کتبہ، اور اس میں احتراز ہے علامہ ابن حاجب کی تمام کتابوں سے۔ یعنی اس میں کیا کہا کہ اپنی اس کتاب کا آغاز اللہ کی حمد کے ساتھ نہیں کیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی بھی کتاب کا نہیں کیا، اس کے علاوہ علامہ ابن حاجب کی جو کتابیں ہیں ان کا آغاز آپ نے الحمدللہ سے کیا ہے، جس طرح کی اس حاشیے میں لکھا ہے کہ مختصر الاصول، جس طرح کہ مختصر الاصول والشافیہ اور شافیہ وغیرہما، اور ان کے علاوہ کتابیں، فإنہا مصدرۃ بہ، کیونکہ بے شک ان کتابوں کی ابتدا اللہ کی حمد کے ساتھ کی گئی ہے، تو صرف کافیہ ہے کہ جس میں اللہ کی حمد کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اور آگے لفظ آیا حسمن، تو اس کے نیچے 3 نمبر حاشیے میں لکھا ہے کہ بالصاد والضاد، اس کو حسمن بھی پڑھ سکتے ہیں اور حدمن یعنی ضاد کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مفعول لہ، یہ مفعول لہ بن رہا ہے، ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول لہ بن رہا ہے۔ اور آگے ایک لفظ آیا سلف کا، کتب السلف رحمہم اللہ تعالیٰ، سلف کسے کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے یہ 3 نمبر حاشیے میں لکھا ہے، یہ آخری جو 2 لائنیں ہیں، والسلف، اور سلف کل من تقدمہ کا، ہر وہ شخص ہے تقدمہ کا جو تجھ سے پہلے ہو، من آبائی کا، تیرے آبا میں سے، و قرابتی کا، اور تیرے رشتہ داروں میں سے۔ تو جو آبا یا رشتہ داروں میں سے پہلے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ میں سلف کہتے ہیں۔ و شرعن، اور شریعت مطہرہ میں سلف کسے کہتے ہیں؟ کل من یکتفی اثرہ فی الدین، کہ جو اپنے اثر کو دین میں من العلماء والصالحین، علماء اور صالحین سے خاص کر دے، علماء اور صالحین کی پیروی کرے اپنے اثر میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں۔ ففیہ تشبیہ العلماء بالآباء، اس میں علماء کو آباء کے ساتھ تشبیہ دینا ہے، یعنی علماء کو باپ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیوں؟ لأن کل منہم سبب للحیات والتربیہ، کیونکہ بے شک ان دونوں میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک حیات اور تربیت کا، زندگی اور تربیت کا سبب ہے۔ وقد ورد، اور تحقیق یہ بات وارد ہوئی ہے کہ خیر الآباء من علمک، تیرا سب سے بہتر باپ وہ ہے من علمک، جس نے تجھے سکھایا، تو اس لیے علماء کو آباء کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور آگے الا ثانانیہا، تو اس کو بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں سنانیہا، تو اس کے متعلق بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ بفتحتین، یہ دونوں کے فتح کے ساتھ ہے، دونوں کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی سین کے اور نون دونوں کے فتح کے ساتھ ہے۔ النہج والطریقۃ، اس سے مراد کیا ہے؟ نہج اور طریقہ، منہج اور طریقہ اس سے مراد ہے، تو یہ سین اور نون کے فتح کے ساتھ سنن لفظ ہے۔ آگے ولا یلزم من ذلك عدم الابتداء به مطلقا حتى يكون بتركه اقطع لجواز اتيانه بالحمد من غیر ان يجعله جزءا من کتابه۔ یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے پیچھے کہا کہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسر نفسی کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا الحمد سے نہیں کی، تو ایسی کون سی کسر نفسی ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان حدیث پر ہی عمل نہ کرے، جس سے حدیث کی مخالفت لازم آ جائے؟ تو آگے وہ حدیث کون سی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم، ہر شان والا کام جس میں اللہ کی حمد سے ابتدا نہ کی جائے تو وہ کام اجزم ہوتا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام اقطع اور ادھورا ہوتا ہے، وہ کام کیا ہوتا ہے؟ ادھورا ہوتا ہے۔ تو اب ایک طرف ہے کسر نفسی اور ایک طرف ہے حدیث میں کہ اپنے کام کی ابتدا تم حمد سے کرو، اس کا حکم ہے۔ اب علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ آپ نے اس حدیث پاک کی مخالفت کی ہے، تو اس کا جواب ولا یلزم سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ایک حدیث پاک میں جو ابتدا کا ذکر آیا اس سے مطلق ابتدا ہے، چاہے وہ ابتدا بالتلفظ ہو یا ابتدا بالکتابت ہو، یعنی وہ تلفظ کے ساتھ ابتدا کی جائے یا کتابت کے ساتھ ابتدا کی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھنے میں تو الحمدللہ نہ لکھا ہو لیکن زبان سے اللہ کی حمد کر لی ہو، زبان سے اللہ کی حمد کر لی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور حاشیے میں بھی اس کا اس اعتراض اور جواب کو نقل کیا گیا 4 نمبر حاشیے میں، ولیکن باقیہ توہم
तर्क इम्तिसाल बिहदीस कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन लम युबदा फ़ीहि बिहम्दिल्लाहि फ़हुवा अज्ज़मु। कहते हैं कि लेकिन हदीस पाक, कौन सी हदीस? कुल्लु अम्रिन वाली। इस हदीस पाक पर अमल करने का, इस हदीस पाक पर अमल करने के छोड़ने का वहम बाकी है कि अल्लामा इब्न हाजिब ने इस हदीस पाक पर अमल करने को छोड़ दिया, ये वहम अभी तक बाकी है। तो वला आप आगे कहते हैं फ़दफ़अहु बिक़ौलिही, तो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला ने उसका दफ़िया किया वला यल्ज़मु, अपने कौल वला यल्ज़मु के साथ, यानी ऊपर जो है ना वला यल्ज़मु मिन ज़ालिका आदमुल इब्तिदा बिही मुतलक़न, इसके ज़रिए इस वहम का दफ़िया कर दिया और इस एतराज़ का जवाब दे दिया। और दफ़िया का हासिल क्या है? हाशिये में लिखते हैं हासिलुद दफ़ई अन्नल मअमूर बिही हुवा तलफ़्फ़ुज़ु बिल हम्दी, कि दफ़िया का हासिल यह है कि बेशक मामूर बिही वो हम्द का तलफ़्फ़ुज़ है, कि हदीस में जिसका हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की हम्द से इब्तिदा की जाए, उससे क्या मुराद है? हम्द का तलफ़्फ़ुज़ है। सवाउन वुजिदा माउल किताबत उला, बराबर है कि उसके साथ साथ किताबत हो या ना हो, यानी ज़बान के साथ हम्द का हुक्म दिया गया है, बराबर है कि आप लिखें या आप ना लिखें। आगे कहते हैं वल मुंतफ़ी हुना हा हुना हुवल अव्वल, और यहाँ पहला मुंतफ़ी है, यानी किताबत की सूरत नहीं पाई जा रही कि अल्लामा इब्न हाजिब रहमहुल्लाह आपने अल्हम्दुलिल्लाह लिखी नहीं है, लेकिन कहते हैं वला यल्ज़मु मिन्हु इंतिफ़ाउस्सानी, और इससे दूसरे का इंतिफा लाजिम नहीं आता, इससे दूसरे का इंतिफा लाजिम है। भाई एक किताबत नहीं है तो तलफ़्फ़ुज़ वाली सूरत का तो इंतिफा इससे उसका ना होना लाजिम नहीं आता। लिअन्नहुमा मुतबायनान, क्योंकि बेशक ये किताबत और तलफ़्फ़ुज़ ये दोनों मुतबायन चीज़ें हैं। किताबत और तलफ़्फ़ुज़ क्या है? दोनों। लिखना और है, मुंह से बोलना और है। तो हो सकता है कि अल्लामा इब्न हाजिब रहमहुल्लाह आपने इब्तिदा बिल किताबत तो ना की हो, लेकिन इब्तिदा बिल तलफ़्फ़ुज़ कर ली हो, कि अपनी किताब की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से कर लियो, यानी ज़बान के ज़रिए अल्लाह ताला की हम्द कर लियो, तो अब इससे ये वहम जो है ये दूर हो गया। वबदा बितारीफ़िल कलिमत वल कलाम, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को बयान कर रहे हैं कि अल्लामा इब्न हाजिब ने अपनी किताब काफ़िया का आगाज़ कलिमा और कलाम की तारीफ़ से किया। लिअन्नहु से उसका जवाब, एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतरज़ एतराज़ ये करता है कि नाहवी का मकसूद जो होता है वो कलिमा और कलाम के अहवाल से बात करना होता है, इनकी तारीफ़ात से नहीं। तो अल्लामा इब्न हाजिब को चाहिए था वो कलिमा और कलाम की तारीफ़ात को ज़िक्र करने के बजाय कलिमा और कलाम के अहवाल को ज़िक्र कर देते। तो इसका जवाब ये है कि कलिमा और कलाम के अहवाल से बात करना इनकी तारीफ़ात पर मौकूफ़ है। फ़मता लम युर्रफ़ा कैफ़ युबासु अन अहवालिहिमा, जब तक कलिमा और कलाम की तारीफ़ नहीं की जाएगी तो इनके अहवाल से बात कैसे की जा सकती है? तो कलिमा और कलाम के अहवाल से बात करने के लिए इनकी तारीफ़, इनकी पहचान का होना पहले ज़रूरी है। इसलिए अल्लामा इब्न हाजिब रहमहुल्लाह ने पहले कलिमा और कलाम की तारीफ़ात को बयान किया और उसके बाद जो है वो कलिमा और कलाम के अहवाल को बयान करेंगे। आगे वक़द्दमल कलिमत अलल कलाम, कलिमा को कलाम पर मुक़द्दम किया, ये भी एक एतराज़ है। तो इन्होंने हाशिये में लिखा बैन सतूर में कि जवाब सवालिन ज़ाहिरिन, ये एक ज़ाहिर सवाल का जवाब है। और इससे पीछे जो लफ्ज़ आया अन अहवालिहिमा, कि उन दोनों के अहवाल से, इसमें हाशिये में लिखा है कि कलिमा और कलाम के अहवाल से क्या मुराद है? कहते हैं मिनल इराब वल बिनाई वल इंसराफ इला गैरि ज़ालिका, कि मोरब होना, मबनी होना, मुनसरिफ होना और गैर मुनसरिफ होना। अब इसके बारे में जो अहवाल की हिमा ज़मीर की तरफ इजाफ़त है, इसके हवाले से हाशिये में बताते हैं वफ़ी इजाफ़तिल अहवाली इला ज़मीर राजी इलल कलिमाती, कि अहवाल के ऐसी ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होने में जो कलिमा की तरफ लौटने वाली है, जो कलिमा और कलाम की तरफ लौटने वाली है वो हिमा ज़मीर है। तो इस इजाफ़त में क्या है? कहते हैं इशारतुन इला अन्ना, इस बात की तरफ इशारा है कि बेशक किलैहिमा मौज़ूआ इल्मुन नहवी, कि ये दोनों कलिमा और कलाम इल्मुन नहव का मौजू हैं। ये जो अहवाल में इसकी अहवाल की इजाफ़त हुई हिमा ज़मीर की तरफ, तो ये इजाफ़त इस बात की तरफ इशारा करती है कि कलिमा और कलाम दोनों इल्मुन नहव का ये मौजू असल में मौजू आन ही था, नून तस्निया इजाफ़त की वजह से गिरा। क्यों? कहते हैं फ़इन्ना मौज़ूआ इल्म मा युबहसु फ़ीही अन अवारिज़िही ज़ातिय्यती, कि बेशक इल्म का मौजू वो होता है जिसमें उसके अवारिज़ ज़ातिया से बात की जाए। तो इल्मुन नहव में कलिमा और कलाम से बात की जाती है, लिहाजा कलिमा और कलाम इल्मुन नहव का मौजू हैं। वफ़ीही रद्दुन अला मन क़ाला, और इसमें रद्द है उस शख्स का काला जिसने कहा इन्ना मौज़ूअहुल कलिमतु फ़क़त अविल कलामु फ़क़त, कि बेशक कलिमा का मौजू इल्मुन नहव का मौजू सिर्फ़ कलिमा है या सिर्फ़, यानी बाज़ कहते हैं सिर्फ़ कलिमा, बाज़ कहते हैं सिर्फ़ कलाम। तो हाशिये के अंदर ये बता दिया गया कि ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। उन लोगों का यहाँ पे रद्द हो गया जो कहते हैं कि अकेला कलिमा मौजू है या अकेला कलाम मौजू है। इल्मुन नहव का मौजू कलिमा भी है और कलाम भी है। अच्छा जी, आगे है कि कलिमा को कलाम पर मुक़द्दम किया, इसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह यह है कि कलिमा के अफराद ये कलाम के अफराद का जुज़ है, और कलिमा का मफ़हूम ये कलाम के मफ़हूम का। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन क़ाइमुन ये कलाम है, तो अब ज़ैद
یہ کیا ہے؟ اس زید قائم کا ایک جز ہے، اور اسی طرح جو اس کا مفہوم ہے وہ زید قائم کے مفہوم کا جز ہے۔ اور نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیوں کلمہ کو کلام پر مقدم کیا؟ کہتے ہیں لأن زید، اس لیے کہ بے شک زید مثلا مثال کے طور پر فرد من الکلمات، کلمہ کا ایک فرد ہے، وہ جزء من زید قائم، اور وہ زید قائم کا جز ہے، اور وہ زید قائم فرد من الکلام، کلام کا ایک فرد ہے۔ زید اکیلا کلمہ کا فرد ہے اور زید قائم یہ کلام کا فرد ہے۔ وقضا مفہوم الکلمہ، اور ایسے ہی کلمہ کا مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں وہو لفظ موضوع مفرد، اور وہ ایسا لفظ ہے جو موضوع ہو مفرد ہو، ایک لفظ ہو موضوع ہو اور مفرد ہو، یہ کلمہ کا مفہوم ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جزء من مفہوم الکلام، یہ کلام کے مفہوم کا جز ہے۔ وہو لفظ، اور وہ کلام کا مفہوم کیا ہے؟ وہو لفظ تضمن لفظین موضوعین مفردین بالاسناد، یہ 3 نمبر حاشیے میں ہے کہ وہ ایسا لفظ ہے جو 2 لفظوں کو متضمن ہو، ایسے 2 لفظ جو دونوں موضوع ہوں، دونوں مفرد ہوں اسناد کے ساتھ۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، وہ بھی درست ہے، اور اگر کلام کی تعریف یہ کریں لفظ تضمن لفظین، تو یہ بات بھی درست ہے۔ تو لہٰذا اب کلمہ کے افراد کیا ہیں؟ کلام کے افراد کا جز ہے، اور کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے، اور جز کل پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے کلمہ کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کلام پر مقدم کیا۔ ترجمہ سماعت کر لیں۔ تو جان کہ بے شک شیخ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے لم یصدر رسالتہ ہذہ، اپنے اس رسالہ کی ابتدا نہیں کی بحمد اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ کی حمد کے ساتھ، بأن جعلہ جزءا منہا، اس طور پر کہ وہ اس حمد کو اس کتاب کا، اس رسالہ کا جز بناتے، حسما لنفسہ، کسر نفسی کرتے ہوئے، بتخییر انا، اس بات کا خیال کرنے کی وجہ سے کہ کتابہ ھذا، کہ بے شک ان کی یہ کتاب، من حیث انہ کتابہ، اس حیثیت سے کہ وہ ان کی کتاب ہے، لیس ککتب السلف رحمہم اللہ تعالی، سلف الصالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، حتی یصدر بہ، یہاں تک کہ حمد کے ساتھ ابتدا کی جائے اس کتاب کی، علی ساننھا، ان سلف الصالحین کی کتابوں کے طریقہ پر، ولا یلزم من ذلک، اور اس سے لازم نہیں آتا عدم الابتداء بہ مطلقاً، اس حمد کے ساتھ ابتدا کا مطلقاً ابتدا کا نہ ہونا، کہ یہ آپ کہیں کہ مطلقاً ابتدا سے حمد ہوئی ہی نہیں ہے، یہ اس سے لازم ہے بھئی کتابتاً نہیں ہوئی ہے، تلفظاً ہو گئی ہوگی۔ اچھا جی، حتی یکون بترکی اقطع، یہاں تک کہ اس کو چھوڑنے کے ساتھ اقطع، یہ کتاب ادھوری ہو جائے، لی جواز اتیان ہی، مصنف علیہ رحمہ کے ہم بالحمدی، مصنف علیہ رحمہ کے حمد کو لانے کے جائز ہونے کی وجہ سے، یہ اپنا جو اتیان اس کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب با کے ساتھ متعدی ہو جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لانا۔ اتیان ہی کی ضمیر کا مرجع مصنف علیہ رحمہ کے حمد کو لانے کے جائز ہونے کی وجہ سے، کس طرح؟ من غیری، اس بات کے بغیر، ان یجعلہ جزءا من کتابہ، یہ کہ وہ اس حمد کو کتاب کا، اپنی کتاب کا جز بناتے، تو جز بنائے بغیر حمد کو لانے کے جائز ہونے کی وجہ سے، کہ جز بھی نہ ہو اور حمد بھی ہو گئی ہو تو ایسا جائز ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ وبدا بتعریف الکلمۃ والکلام، اور انہوں نے کلمہ اور کلام کی تعریف سے ابتدا کی علامہ ابن حاجب نے، لأنہ یبحث فی ھذا الکتاب عن احوالہما، اس لیے کہ بے شک اس کتاب میں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کی جائے گی، فمتى لم يعرفا، پس جب تک ان دونوں کی تعریف نہ کی جائے، کیف یبحث عن احوالہما، تو ان کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کیسے کی جا سکتی ہے۔ وقدم الکلمۃ علی الکلام، اور کلمہ کو کلام پر مقدم کیا، لکون افرادها جزءا من افراد الکلام، حاضمیر کا مرجع کلمہ کے افراد کا کلام کے افراد کا جز ہونے کی وجہ سے، ومفہومہا، اور کلمہ کے مفہوم کا جزءا من مفہومہ، کلام کے مفہوم کا جز ہونے کی وجہ سے، اور جز کل پر مقدم